آنکھیں بند کر کے باوضو ہو کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پہ، صوفے پہ، قالین پہ، جس پہ بیٹھنا چاہیں بیٹھ کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دل میں جو ہمارے حسد، تکبر، ان کے جو داغ ہوتے ہیں وہ صاف کرتا ہے، وہ آپریشن کلین اپ کرتا ہے۔ اس کو چھوٹے سے دیر کو یہ ورد کو اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد، اور امید ہے آپ سب کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ بابرکت مہینہ ہے، رحمتیں سمیٹنے والا۔ اچھا، رمضان کا مقصد کیونکہ آپ کی نفس کی صفائی ہے اور آپ کے روح کی دھلائی ہے، تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایک ہمیں ایم بنانا چاہیے کہ ہم ایسی کیا چیزیں ترک کریں اور اڈاپٹ کریں اپنی زندگی میں، جو عام طور پہ بہت زیادہ عام حالات میں ہمیں وہ خامیاں پائی جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک سبجیکٹ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں خود بھی اس چیز کو بات کرنا چاہتی تھی، اور لکیلی میں جب آج کومنٹس پڑھ رہی تھی تو اس میں کافی لوگوں نے مجھے یہ کہا خاص طور پہ کہ آپ اس پہ بات کیجئے۔ وہ ہے بیک بائٹنگ، جسے ہم غیبت کہتے ہیں، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کے حوالے سے بات کرنا، اور خاص طور پہ جو خود کو دوسرے سے برتر سمجھنا یا بہتر سمجھنا، اور اپنے سے دوسرے ساتھی کے بارے میں خود ہی رائے قائم کر لینی کہ شاید وہ کسی طریقے سے کمتر ہے۔ دیکھیے، ہمارے آج معاشرے کے اگر آپ مسائل دیکھیں، معاشرے کے آج ایشو دیکھیں، آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہو، کام ہو، بزنس ہے، سیاست ہے، آپ گھر بار کی زندگی میں آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ایک تو جن میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں سپیریئر کمپلیکس پایا جاتا ہے، احساس برتری، اور وہ خام خواہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی پیسے کی بیس پہ، کبھی شکل و صورت کی بیس پہ، کبھی پہناوے کی بیس پہ دوسرے کو کمتر محسوس کرواتے ہیں، حقیر محسوس کرواتے ہیں۔ اور اب یقین مانیے، اور غیبت جو کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناپسند کی ہے، اور اس کو ایسے ہی قرار دیا ہے کہ جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اتنا بڑی چیز آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کبھی آپ اپنے اللہ نہ کرے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ اس کو اس سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کی کراہت، مکروہت آپ کو اندازہ ہو۔ اور میں نے جب اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھا تو اس کے اتنے دوررس نتائج انسان کی زندگی پر نکلتے ہیں، اور معاشرے میں، گھر کے ماحول میں، خاندانوں میں، فیملیز میں، کولیگز میں اتنے فساد کی جڑ یہ ایک عادت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتے دیکھی، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے دیکھے، فیملی سسٹم کو برباد ہوتے دیکھا۔ دیکھیے، ایک تو غیبت اور دوسرا تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ احساس برتری جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا کون سا بندہ کس درجے پہ ہے۔ وہی میں نے پہلے بھی ایک بار بات کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی پیسے کی بنیاد پہ، اپنے سٹیٹس کی بنیاد پہ، بڑی گاڑی کی بنیاد پہ، اچھے لباس پہننے کی بنیاد پہ، کبھی تعلیم کے بنیاد پہ، کبھی عہدے کی بنیاد پہ ہم دوسروں کو کمتر یا برتر تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو تکبر ہے نا، وہ صرف سوٹ ہی اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ وہ متکبر ہے کیونکہ وہ مالک ہے سب جہانوں کا، اور ہم انسان جو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اس حد تک ناچار، بے بس اور اللہ کی رضا میں پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اب جو یہ میں سانس لے رہی ہوں، اگر اللہ کا حکم ہو اور وہ میرا دوسرا سانس روک لے، میرے پاس دنیا کی جائیدادیں ہوں، میرے پاس جو مرضی عہدہ ہو، میرے پاس جو بھی ہو، لیکن میرے پاس وہ اختیار نہیں کہ وہ دوسری سانس کو میں بحال کر سکوں۔
وہ میں بالکل اگر آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر لے آتے ہیں، ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پیرنٹس کے ہاتھ سے بچے نکل جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھ سے والدین نکل جاتے ہیں، اور اس طرح پیارے رشتے آپ اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتے ہیں۔ کتنی بے بسی ہے آپ کی۔ آپ کا کیا اختیار ہے کسی چیز پہ؟ رزق پہ آپ کا اختیار نہیں، صحت پہ آپ کا اختیار نہیں، آپ کے سانس لینے چلنے پھرنے کسی چیز پر آپ کا اختیار نہیں، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ پھر برتری کس بات کی؟ اور آپ کس چیز پہ تکبر کرتے ہیں؟ یقین مانیں، وہ کہتے ہیں نا، مندر توڑو مسجد توڑو، توڑو جو کچھ توڑا جائے، پر کسی کا دل نہ توڑو، رب دلوں میں بستا ہے۔ ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں مسجد کا احترام کر رہے ہیں، مندر کا احترام کر رہے ہیں، چرچ کا احترام کر رہے ہیں کہ یہ جی عبادت کی جگہیں ہیں۔ عبادت کی جگہ، اللہ کا اصل گھر انسان کا دل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے رویے سے، اپنے متکبر انداز سے، تکبر سے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے جب اس کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اور اس کی دل آزاری کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے اس کا اتنا شدید گناہ ہے، دنیا میں اس کے اتنے نیگیٹو نتائج نکلتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی حقارت سے لوگوں کو اندر اندر ختم ہوتے دیکھا ہے، کمپلیکسز میں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے، کسی کو حقیر سمجھنے، اور پھر جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، خود کو برتر سمجھتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر کے، ان کی برائیاں گنوا کے، تو ان کا میں نے انجام بھی بہت برا دیکھا ہے۔ ان کو بھی جس طرح میں نے اللہ نے ان کو ذلیل کر کے اس دنیا سے بھیجا، تکبر والے کا جو ہے بہت برا انجام دیکھا ہے، برا انجام دیکھا ہے۔ تو خدارا ایک بات یاد رکھیے، اللہ سب سے بڑا ہے، تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے کو، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کسی کو کوئی کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اور اس کے عمل اور نیک نیت اور نیک عمل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ دنیا میں آج سب فساد کی جڑ یہ نفرتیں، یہ غیبتیں، یہ رویے ہیں، حسد، اور اس طرح حسد تو ایسے جلا دیتی ہے انسان کو جیسے کوئی سوکھی لکڑی کو آگ۔ تو خدارا اپنی ذات میں سے ہم آج ان رمضان کے جو روزے رکھ رہے ہیں، اس سے خدا کے لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اور دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ وہ اصلاح کے زمرے میں بھی آتا ہے اور اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک تو سب سے بڑی بات، چلتے پھرتے کثرت سے استغفار پڑھیے۔ استغفار سے آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کے گناہ صاف ہوتے ہیں، اس سے آپ کا دل دھلتا ہے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیں، اور استغفار کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، کچھ تسبیحات کریں، استغفار کی یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ایک ذکر ہوتا ہے، ذکر مخفی، وہ سب سے چھپا کے ذکر ہوتا ہے۔ اس ذکر کے لیے آپ رات کے اس پہر جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے ہیں، کوشش کریں سب سکون کا ٹائم ہو، لائٹیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، باوضو ہو کے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پہ، صوفے پہ، قالین پہ، جس پہ بیٹھنا چاہیں، بیٹھ کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اللہ آپ نے ایسے کرنا ہے، جب آپ نے ہو کرنا ہے تو وہ آپ کے دل سے نکلے اور دل پہ ضرب لگے، اور اس دوران آپ نے اپنی آنکھیں مسلسل بند رکھنی ہیں، سانس کو اندر باہر لے جاتے ہوئے اللہ دل سے ہو نکلنا۔ اس سے آپ کے دل میں جو ہمارے حسد، تکبر، ان کے جو داغ ہوتے ہیں وہ صاف کرتا ہے، وہ آپریشن کلین اپ کرتا ہے۔ اس کو چھوٹے سے دیر کو، یہ ورد کو اپنا، ایک ذکر مخفی کو یہ اپنا زندگی کا ایک حصہ شامل کر لیجئے۔ آگے اب اپنے دل کی دھلائی چاہیے، دل کو کدورتوں، نفرت، حسدوں سے، کیونکہ فطری انسانی جذبے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم،
لیکن ٹریننگ کی وجہ سے یہ چیزیں اور اللہ کے اسم کی وجہ سے یہ چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر رہیں، لوگوں میں پیار بانٹیں، یہی آخرت اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔